السلام علیکم دوستو. آج تو میں انالیسس سے زیادہ خبریں لے کے حاضر ہوا ہوں کہ میرے خیال میں یہ گورنمنٹ تو جا رہی ہے ٹائم پہ، لیکن الیکشن شاید 2 سال تک ڈیلے ہونے جا رہے ہیں. دوسرا یہ کہ جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹرز کی باتیں چل رہی ہیں، اس سلسلے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ جو کن لوگوں کا چانس ہے اور اس میں سے جو بیسٹ کنٹینڈر کون بن رہا ہے میری نظر میں. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مجھے جو پہلے میرا خیال تھا کہ شاید الیکشن ٹائم پہ ہی ہو جائیں، خاص طور پہ اگر عمران خان کو سارٹ آؤٹ کر لیا جاتا ہے. لیکن اب پتہ یہ لگ رہا ہے کہ یا خبریں جس طرح سے چل رہی ہیں کہ شاید عمران خان کو سارٹ آؤٹ کرنے کے بعد بھی جو ہے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ لمبے عرصے کے لیے آئے گی. اس میں یہ اب آئیڈیا نہیں ہے کہ اس میں سینٹ کو کیسے مینج کیا جائے گا، کیونکہ اگلے سال میرا خیال ہے شروع میں مارچ اپریل میں سینٹ کے ری الیکشنز ہونے ہوتے ہیں. 1/3 آف دا سینٹ یا جو نئے ممبرز لے کے آنے ہوتے ہیں، پچھلوں کا ٹینیور پورا ہو گیا ہوتا ہے، تو وہ کیسے مینج کیا جائے گا. بہرحال لیکن دیر از آلویز سم تھنگ، وہ تو ٹو مینج دیز تھنگس جس طرح پاکستان میں ہمیشہ چلتا رہا ہے کہ جب ضرورت پڑتی ہے تو آئین کو لے آتے ہیں، نہیں تو کچھ اور بہانہ مل جاتا ہے یا اس کی تشریح کچھ اور کر لیتے ہیں. لیکن بہرحال دس از واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. دوسری طرف ہم اب اس کا کریٹیکل انالیسس کریں تو پاکستان میں یہ کرنا بھی اس لیے ہی آسان ہے کہ جس طرح پاکستان میں ہوتا رہا ہے کہ ڈیموکریسیز ہیز نیور ڈیلیورڈ. جتنی بھی پارٹیاں ہیں، پی ٹی آئی سے لے، اب تو پی ٹی آئی بھی چیک ہو گئی کہ اس کے زمانے میں تو ورس ڈیموکریسی رہی میرے خیال میں. جتنی زیادہ اٹراسٹیز، جتنا زیادہ ہیومن رائٹ کی وائلیشن اور جتنا زیادہ کرپشن انکریز ہوئی اس دور میں شاید ہی کسی دور میں ہوئی ہو. اور عمران خان کے دعوے بالکل اپوزٹ انہوں نے اس کے ایکٹ کیا جو وہ باتیں کرتے تھے. وہ خیر پتہ نہیں اب کیا وہ چکر ہے کہ وہ بات بالکل اور کرتے ہیں اور ایکشن ان کے بالکل اپوزٹ ہوتے ہیں. چاہے وہ پنجاب کے ڈاکو والی اسٹیٹمنٹ سے لے کے پھر پرویز لائی کو پریزیڈنٹ آف پی ٹی آئی بنانا اور اس طرح کی چیزیں ہیں، اور پھر مختلف کیسز اور جو بھی فائنینشیل، ابھی تو میرے خیال ان کی چیزیں ابھی پوری طرح کھلی نہیں، لیکن جو خبریں چل رہی ہیں بہت زیادہ معاملات ہیں فائنینشیل کرپشن کے جو عمران خان تک بھی پہنچیں گے یا شاید ان کے ارد گرد بہت قریب تک پہنچیں گے. بہت ساری باتوں کا تو لوگوں کو علم ہی ہے، کچھ تو کیسز ویسے بڑے پبلکلی چل رہے ہیں، لیکن کچھ کیونکہ پاورفل لوگ جیسا ملک ریاض وغیرہ کی وجہ سے دبی ہوئی ہیں چیزیں یا دب جاتی ہیں چیزیں، وہ میرا خیال ہے کہ زیادہ اب ایویڈنٹ ہو جائیں گی، کرنی پڑیں گی، کیونکہ اب قبر ایک ہے مردے دو کہتے ہیں، یا جیسے کوئی بھی اس کے لیے وہ یوز کر لیں کہ اگر نون لیگ ہی اس کی کنٹینڈر ہے اصل میں تو پی ٹی آئی کی، باقی پیپلز پارٹی تو میرا خیال اب تھوڑا پیچھے رہ گئی ہے ریس میں. ویسے بھی اس دفعہ کے لیے تو وہ کبھی اپنے آپ کو سمجھ تھے بھی نہیں. وہ نیکسٹ الیکشن میرے خیال ان کمنگ الیکشن سے اگلے الیکشن کے لیے میرے خیال ہے وہ کے سلسلے میں وہ دے ور پریپیئرنگ فار دیٹ اور بجنگ فار دیٹ. تو لیکن اس دفعہ تو پی ایم ایل این کو ہی تیار کیا جا رہا تھا، یا وہ تیار ہو رہی تھی جیسے بھی کہہ لیں جن الفاظ میں بھی. لیکن پی ٹی آئی کے پاس بھی کچھ نہیں تھا. یہ بھی سب لوگوں کو میرا خیال اب تو پتہ ہے اس بات کا بہت زیادہ کہ عمران خان کا اصل ووٹ بینک تو بہت تھوڑا ہے، جو ہم نے جیل بھرو تحریک سے بھی دیکھا اور باقی ان کے اس سے بھی. اس کی جو بھی وجہ کہہ لیں، ان کی بیڈ گورننس کہہ لیں یا ان کے یہ جو لیک آف کریڈیبلٹی کہہ لیں، زیادہ ووٹ بینک جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس وقت پاکستان میں. کہ میرے خیال 60 سے 70% لوگ اسٹیبلشمنٹ کے اصل میں خلاف ہیں. تو جو بھی لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اگر عمران خان جس طرح وہ بار بار آج کل منتیں کر رہے ہیں آرمی چیف سے ملاقات کی اور ڈیل کرنے کی، جیسے ہی ان کی ڈیل ہو اگر کبھی ہو گئی، ویسے تو اس وقت کوئی چانس نہیں ہے میرے خیال اگلے چند سال تک، لیکن جیسے ہی ان کی ڈیل ہو گئی تو آپ دیکھیں گے کہ بھئی وہ بالکل یہ سارا ووٹ بینک ان کے خلاف ہو جائے گا. تو وہ واپس اپنی اوریجنل پوزیشن پہ، جو کہ میرے خیال ہے بہت ہی کم اس وقت پہنچ چکی ہے، پہنچ جائے گی اس وقت تک، تو وہ وہاں پہ پہنچ جائے گا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ اس وقت وہ سارا ووٹ بینک ان کے پاس ہے، کیونکہ
باقی سارے لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ اس کے لیے میرے خیال ایک الگ بھی لوگ چاہیے اسٹیبلشمنٹ. اور یا ویسے تو سب لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ کیا وجہ ہے، لیکن بہرحال ہم اس کے بارے میں ایک وی لاگ بھی کریں گے. اسٹیبلشمنٹ کہ اسٹیبلشمنٹ نہ کی بڑھیاں کہ پہلے اتنی زیادہ ان کی بری ریپوٹیشن نہیں تھی جتنی کہ مشرف کے زمانے سے ہوتے 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 اب یہ اس لیول تک پہنچ چکی ہے. بہرحال اور یہ پاکستان میں جو جس طرح کی پالیٹکس ہوئی ہے کہ پرو کی بجائے اینٹی کا ووٹ بہت زیادہ ہے اور اسٹرانگ ہے اور فیلنگز بہت اسٹرانگ ہے. خیر کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک کہ کیئر ٹیکر پی ایم اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا میرا خیال ہے کہ اگر تو وہ اس طرح کی سلیکٹ کی گئی اور جینونلی سلیکٹ کی گئی کہ حالات ٹھیک کیے جائیں اور چیزیں ٹھیک کی جائیں تو پھر تو وہ سسٹینیبل ہوگی. اگر وہ البتہ آن دی ادر سائڈ انہوں نے وہی کیا جس طرح کہ ہمیشہ سے جو ابھی مشرف صاحب کا بھی ذکر ہوا کہ شروع میں تو بڑا وہ آئے تھے اپنا ایجنڈاز لے کے، لیکن وہ پھر بیچ میں بالکل ہی اپوزٹ چیزیں کہ جو ساتھ ملتا جائے اس کو چھوڑتے جائیں، اور سلیکٹیو جسٹس جس کو کہتے ہیں پک اینڈ چوز کر کے اور اس طرح کی چیزیں کر کے کرنے کی کوشش کی گئی. مافیاز ایک مافیا سے جس دوسرے مافیا کو ریپلیس کرنے کا وہ سلسلہ چلتا رہا. تو پھر ان سے چند ماہ بھی اور زیادہ نہیں نکالے جانے بیکاز اٹ ول بیکم ویری ڈیفیکلٹ. اور اس کے لیے یہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. مجھے یاد ہے کہ جب وہ ہر 3 مہینے تقریباً ٹیلی فون پہ آ کے منتیں کرتے تھے لوگوں کی مجھے 3 مہینے کے لیے اور انتظار کر لیں اور یہ کریں. لیکن بات وہی ہے کہ اگر آپ ڈیلیور نہیں کرتے، اگر آپ مافیاز بریک نہیں کرتے اور یہ لوگوں کو نظر آئے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جتنی خراب ہو چکی ہے، ایون لاہور جیسے اسلام آباد جیسے شہروں میں اسٹریٹ کرائم، پھر آرگنائزڈ کرائم بھی ایون بہت زیادہ بڑھ گیا ہوا ہے، اور انسٹیٹیوشن سارے بالکل ختم ہو گئے ہیں. کرپشن اتنی اوپن کرپشن ہے کہ بھئی کوئی بندہ اب تو چھپاتے بھی نہیں کہ ہاں وہ کرپشن کر رہے ہیں، اس کو جو بھی نام دیتے ہیں کمیشن کا یا جیسے بھی. ہاسپٹل سے لے کے باقی اداروں تک یہ ساری چیزیں ایک طرح سے پہلے اگر تو ان چیزوں کو ٹیکل کیا جاتا ہے اور پراپرلی اور لوگوں کو ریلیف دیا جاتا ہے ان کے تھرو. اگر آپ پیسوں کے تھرو نہیں بھی ریلیف دے سکتے تو گورننس کے تھرو آپ کم از کم 60-70% ریلیف اپنے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. اگر یہ ول ہو، اس کے لیے کوئی پیسے نہیں چاہیے، اس کے لیے صرف ایک اسٹرانگ ول چاہیے اور اوپر ایک ڈلیور کرنے والا بندہ چاہیے جو کہ نظام کو سمجھتا ہو، جس کو انڈرسٹینڈنگ ہو بیوروکریسی اور پولیس کی اور باقی سارے نظام کی، اور اس کے ساتھ جس کو کنٹرول کرنے کا تھوڑا سا وہ ہو اور فائنینشلی خود آنیسٹ ہو، یا کم از کم انٹیگریٹی ریزنیبل پاکستانی حد تک جس طرح کا ہم کہتے ہیں 100% تو شاید پوری دنیا میں کہیں نہیں، لیکن کم از کم ریزنیبل حد تک وہ انٹیگریٹی ہو اور وہ ان چیزوں کو ڈلیور کر سکے. تو اس طرح کی اگر تو یہ گورنمنٹ لے آتے ہیں تو پھر تو وہ سسٹینیبل ہوگی، چل بھی سکے گی. ورنہ یہ کوئی نہ کوئی مسئلہ جس طرح ابھی آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی ججز کا تھوڑا سا احتساب کی طرف، چاہے وہ ون سائیڈڈ اور کہہ لیں کہ تھوڑا ریئیکشنری سا احتساب کی باتیں ہیں، مگر چلیں کچھ شروع تو ہو کہیں سے جوڈیشل ریفارمز کی طرف کو تھوڑا چیک اینڈ بیلنس پیدا کرنے کے لیے. وہ لائر موومنٹ کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھی وہ اچانک سے لوگ جو ہیں جو یوزل لیڈرز جو ہیں ان میں سے سب کے کچھ کے تانے بانے تو بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی کھینچتی ہے، جن کے بچے بھی باہر ایکٹیو ہیں اور سارا کچھ، اور کچھ سینیٹرز بھی ہیں اس سلسلے میں جن کے بچے لندن میں اور ادھر ادھر کافی ایکٹیو ہیں، جو ویسے تو نون لیگ میں ہیں لیکن وہ ہر گورنمنٹ میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایکٹیو ہوتے ہیں اور وہ مصالحتی اور اس طرح کی باتیں، تو وہ بھی ایک دم سے ایکٹیو آپ کو نظر آ رہے ہیں سارے. تو ان ساروں کا ڈر یہی ہوتا ہے، ان کو خوف یہی ہوتا ہے کہ بھئی کسی طرح چیزیں ٹھیک نہ ہو جائیں، کیونکہ بہرحال انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا بھی یہ ہے کہ ان کا پھر کنٹرول لوز ہوتا ہے. اگر لوکل لا اینڈ آرڈر بہتر ہو جائے گا تو ان کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی اپنے چیزیں امپلیمنٹ کروانے کے لیے یا وہ کرنے کے لیے. تو لیکن اب پاکستان کا اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی سروائیول نہیں ہے کہ میرا خیال ہے کہ اب کیئر ٹیکر گورنمنٹ صرف اس سلسلے میں چند ماہ سے زیادہ چلا سکیں گے اگر وہ واقعی زبردست طریقے سے ڈیلیور کر سکے گورننس کے سلسلے میں. فائنینشلی تو دیکھیں یہ چیزیں بہت ساری کنٹرول میں نہیں ہیں، وہ سارے لوگوں کو انڈرسٹینڈ ہو جاتا ہے،
لیکن اس کے ساتھ اگر لا اینڈ آرڈر بھی خراب چل رہا ہو، میرٹ بالکل نہ ہو، کرپشن انتہا کی ہو، تو وہ چیزیں پھر آپ مینیج نہیں کر سکتے. فائنینشلی سائڈ پہ بھی میرا خیال ہے اس چیزوں کے ساتھ لنک ہی ہوتی ہے اکانومی. اس پہ میں ایک اور وی لاگ انشاءاللہ آج ہی اپلوڈ کروں گا کہ انڈیا نے کیسے اپنی اکانومی کو، وہ پاکستان سے بھی برے حالات تھے ان کے، اپنے کیسے وہ ایک دم سے ورلڈ منی سپر پاور میں کنورٹ ہوا، اور کیسے اس نے ایکسیپٹنس کروائی ہے باقی ساری دنیا میں. تو وہ ایک پورا، وہ بہت ہی شارٹ، میں نے اس کو بہت ہی سمپل بنانے کی کوشش کی. ویسے تو کافی آف کورس یہ چیزیں بہت ہی کمپلیکس ہوتی ہیں، لیکن میں نے عام فہم کے لیے اس کو کیا ہے، کافی اس پہ ہوم ورک کیا ہے، اور اس میں بہت چھوٹی کرسپ 3-4 چیزیں نکال کے اور ان کا لاجک کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. لیکن بہرحال پاکستان کی طرف آتے ہیں کہ بھئی وہ ان کو اگر تو یہ اس طرح کا کر سکے تو اٹ ول بی سسٹینیبل، ادروائز یہ بہت بڑا ایک خو سا کریٹ ہو جانا ہے. جو لوگوں کا خیال ہے کہ بھئی اگر کیئر ٹیکر برا پرفارم کرے گی تو اس سے یہ پی ڈی ایم کے اوپر سے دھبا ہٹ جائے گا، پی ڈی ایم اچھی لگے گی لوگوں کو، تو یہ بالکل خام خیالی ہے. یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو 90s اور پچھلے اس میں. اب ایسے نہیں ہے. یہ دیکھیں جس طرح ابھی پی ڈی ایم کا سارا ملبہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ، جس طرح میں نے عرض کیا کہ سب سے زیادہ اس وقت وہ اس وجہ سے ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پی ڈی ایم کو لے کے آئے. تو جو چیز جو لے کے آئیں گے وہ اس میں برابر کے حصے دار سمجھے جائیں گے. تو یہ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ اگر آپ کوئی خراب گورنمنٹ لے آتے ہیں، وہ خرابیاں کرے گی، تو پی ڈی ایم کو لوگ یاد کریں گے، لوگ عمران خان کو یاد کریں گے. پی ڈی ایم بیچ میں ان کے ساتھ ہی کھڑی ہوگی. یہ ذرا بہت زیادہ کائنڈلی ذہن میں رکھیے گا جو بھی آپ کرنے جا رہے ہیں وہ کرنے کے لیے جو ارباب اختیار ہے. تو بہرحال تو اگر یہ اچھا پرفارم کرے گی تو یہ بھی انہی کے کھاتے میں جائے گا. یقین کیجئے کہ اس سے آپ کی ریپو بہتر ہوگی. تو اور اس کے دوران آپ کو موقع ملے گا، جس طرح سندھ میں پیپلز پارٹی کو موقع کراچی میں جس طرح سے بھی انہوں نے حاصل کر لیا ان کے پاس ہے. نون لیگ کو چاہیے کہ لوکل حلقوں میں نکلیں. ان کی اب ریپو اس وقت بہت زیادہ خراب ہے، وہ دیکھیں. اور دوسرا یہ تھرو کیئر ٹیکر گورنمنٹ وہ ٹھیک کر سکتے ہیں اپنی ریپو، کہ یہ اگر اچھا پرفارم کرے، ناٹ ادر وے راؤنڈ. اب آتے ہیں کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے نام. تو میرا خیال ہے کہ سب سے جو نام گردش کر رہے ہیں ان میں موسٹ اسٹیبل کینڈیڈیٹ فواد صاحب بھی بنتے ہیں. ان پہ جو بھی تھوڑے بہت کوسچن مارک ہیں، میرا خیال ہے کہ جو 2 سال وہ جیل میں رہے ہیں اس سے وہ کلیئر ہو جانے چاہیے. تیسرا، اس سے پہلے ان کی انٹیگریٹی، میرا خیال ہے کہ اس وقت اگر میں کمبائن کروں ساری چیزیں، انٹیگریٹی کو، اپنا کمپیٹنس کو، اور ایکسپیرینس کو، اور ساری چیزوں کا، تو اگر کہیں تھوڑا بہت اوپر نیچے کام ہے بھی تو وہ ان کے اوور آل پیکج میں وہ سارا بہت اچھے طریقے سے کور ہوتا ہے. اینڈ دا گائے مین بزنس، یہ سب کو پتا ہے کہ ہی نو ہاؤ ٹو ہینڈل تھنگس. اور یہ بھی سب کو پتا ہے کہ ہی از ناٹ بلیٹنٹ، مطلب ہی از ناٹ لائک جس طرح ٹی کے صاحب کی خبریں چل رہی ہیں یا اور کئی بہت سارے عجیب و غریب قسم کے پرنسپل سیکرٹریز کا. تو ان کی انٹیگریٹی بھی بہت اچھی، ان کی مطلب ریپیوٹ بھی بہت اچھی ہے. دوسرا یہ کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی رہے ہیں، جس کی وجہ سے آف کورس انہوں نے اتنی جیل کاٹی. اس میں کچھ لوگوں کا یہ ہے خیال کہ بھئی وہ کوئی ڈیل کر کے باہر آئے، تو میرا خیال ہے کہ وہ ابسرڈ بات ہے، اس لیے کہ وہ رجیم چینج کے ساتھ ہی ان کا بھی موقع مل گیا ان کو بھی کہ جو زیادتی ان کے ساتھ ہو رہی تھی اس سے وہ نکل سکیں. تو میرا خیال ہے کہ ہی از ون آف دا بیسٹ کینڈیڈیٹس، اور اگر ان سے یوٹیلائز کرنا ہے، پاکستان نے فائدہ اٹھانا ہے، تو دس از دا ٹائم. لیکن ان کے لیے یہ ایڈوائس ہے کہ خدا کے لیے اپنی ٹیم اچھی سلیکٹ کیجیے گا. انڈر ڈاگز لیجیے گا جو پہلے کبھی نہ آئے ہوں، میرا ذاتی خیال یہ ہے. اور وہ سبجیکٹ یا کمپیٹنٹ پروفیشنلز ہوں. یہ جو لوگوں نے ٹیکنوکریٹس کے خلاف اور یہ سارا کچھ، یہ بالکل ربش ہے. کوئی دنیا میں کام بغیر ایکسپرٹ پروفیشنل کے نہیں اچھے طریقے سے کیا جا سکتا. یہ کامن سینس کی بات ہے. تو وہ، لیکن اگر آپ برے ٹیکنوکریٹس یا برے ایکسپرٹس نکالیں گے، ان کو لیبل بیسک ایکسپرٹ کا دے دیں گے، تو اس سے تو وہ مقصد حل نہیں ہوتا. آپ گدھا گاڑی کو ایک وہیکل ٹرانسپورٹ میکنزم کے تحت کار کہتے رہیں گے تو وہ کار کا تو ریپیوٹ خراب نہیں ہونی چاہیے، نہ ہوتی ہے. تو آپ ساری دنیا انہی کمپیٹنٹ پروفیشنلز کے سر پہ چلتی ہے، بڑی بڑی کمپنیوں سے لے کے اور ملک اور سارے چیزیں. تو آپ بھی کائنڈلی اس کو لے کے آئیں. یہ پروپیگنڈے پہ نہ جائیں، یہ جو مافیاز پھیلاتے ہیں، کیونکہ انہیں اپنے بندے انہوں نے پلانٹ کرنے ہوتے ہیں. اور سب سے آسان مینیپولیٹ کرنا اس بندے کو مینیپولیٹ کرنا سب سے آسان ہوتا ہے جس کو، جو انکمپیٹنٹ ہو، جس کے پاس اور کوئی راستہ نہ ہو بجائے چاپلوسی کے یا لوگوں کی خدمت کرنے کے اور کرپشن کے. تو یہ تو کامن سینس کی باتیں ہیں. تو اگر یہ انہوں نے ٹیم اچھی سلیکٹ کر لی، اور اگر ان کو سلیکٹ کر لیا گیا، پھر ان کی ٹیم اچھی ہوئی، تو آئی تھنک آئی ایم 70-80%
سی کے بھی چیزیں کچھ بہتری کی طرف چل پڑیں گی. باقی ان کے ریزالو پہ ہوگا کہ کتنی یہ کر سکتے ہیں، کیونکہ دیر از اے ہیوج اسکوپ کہ یہ مطلب نام پیدا کرنے کے لیے بھی، اپنی کریڈیبلٹی کے لیے بھی پاکستان میں بہت زیادہ اسکوپ ہے. اور اگر ان کو بیکنگ بھی ہوئی، اگر پرووائڈ کریں، اللہ کرے کہ وہ کر دیں ان کو اسٹرانگ بیکنگ اس طرح کی، اور یہ پھر آگے ڈیلیور بھی کرتے ہیں کہ مافیاز بریک کرنے، انسٹیٹیوشنل بلڈنگ جس میں، اس کے لیے کوئی پیسے نہیں چاہیے، اس کے لیے صرف آپ کے لیے گورننس اور ریزالو چاہیے. تو وہ یہ کر سکے تو دیٹ ول بی گڈ، اور وہی سسٹینیبلٹی ہوگی. ورنہ یہ 3-4 ماہ کے بعد بہت زیادہ شور مچ جانا ہے. یہ آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ لائر موومنٹ اب پھر اسی طرح وہ شور مچانے کی کوششیں کر رہے ہیں سارا کچھ. اور دوسرا یہ کہ کائنڈلی جوڈیشل ریفارمز لے ساری دنیا میں، اور پاکستان میں بھی ایون فوجیوں سے لے کے بیوروکریٹ سے لے کے ایون ایف ایس سی میٹرک کے داخلے کے لیے آپ کا امتحان ہوتا ہے. مطلب جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جوڈیشری، ہائر جوڈیشری، اس کا کوئی امتحان نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، اس کا کوئی ٹیسٹنگ میکنزم نہیں ہے. چند لوگ بیٹھتے ہیں آپس میں فیصلے کر، ڈزنٹ میک سینس. اور اسی لیے آپ کا سارا نظام، اسی لیے آپ لا اینڈ آرڈر آپ کا خراب ہے. تو اور دوسرے جو 2-3 نام چل رہے ہیں، مجھے ان کے بارے میں کوئی زیادہ علم نہیں ہے. محسن بیگ کے صاحب کے بارے میں بہت ساری کرٹیسزم بھی چل رہی ہے، ان کا نام بھی گردش میں ہے. سب سے بڑا میرے خیال ان پہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ پہلے وہ بہت زیادہ عمران خان صاحب کے ساتھ تھے، پھر میرے خیال کیونکہ ان کے کنیکشنز بہت زیادہ ہیں تو ان کو خب بھنک بھی پڑ گئی کہ ایک پیج نہیں رہا اینڈ ہی از گوئنگ. تو وہ انہوں نے جس بھی وجہ سے انہوں نے خیال لڑائی کر لی تاکہ نیکسٹ سیٹ اپ میں بھی وہ ریلیونٹ رہ سکیں. جو بھی وجہ ہے بہرحال ایک دم سے، کیونکہ وہ آپ نے دیکھا کہ وہ ہم سب نے دیکھا کہ وہ کر کے، تو شاید یہ صحیح بھی ہوں باتیں، واللہ عالم. لیکن ان کے پاس اس طرح کا ایکسپیرینس نہیں ہے مجھے لگتا ہے گورننس کا. تو لیٹ سی، ہو سکتا ہے کہ وہ ہی میں پروو ٹو بی این انڈر ڈاگ، آئی ڈونٹ نو. دوسری طرف جو نام ہے وہ گوہر اعجاز صاحب کا ہے، جو لیک سٹی والے. لیکن وہ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ ایک تو انہوں نے سنا خود بھی ریفیوز کر دیا، دوسرا ویسے بھی مجھے لگتا نہیں کہ وہ ان کو مے بی دا فرسٹ کنٹینڈر، کیونکہ یہ 92 چینل اور وہ شاید اس کے اونر بھی یہی ہیں جو کہا جاتا ہے. تو پہلے ہی ان کی لابی پنجاب میں بیٹھی ہوئی ہے، تو اٹ بیکمز ٹو آبویس اینڈ ویری اسٹرانگ. اور پھر کوئی بیک گراؤنڈ بھی، مطلب ٹیکسٹائل انڈسٹریلسٹ ہیں ویسے سنا. اس میں چیمبر آف کامرس کے بھی وہ رہے ہیں، مگر کوئی کارنامے اس طرح سے ہمیں کم از کم علم نہیں ہے کہ بہت زیادہ کوئی انہوں نے پچ کر سکے ہوں کوئی زبردست چیزیں. تو یہ وہ ہیں جو گردش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی کچھ اور لوگ ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ فرسٹ کنٹینڈر کے طور پہ اس وقت نہیں ہیں. یہ مین جی نام گردش کر رہے ہیں، جس میں مجھے لگتا یہی تھا کہ فواد حسن فواد could be the best possible candidate. اگر یہ سوچا جا رہا ہے ایون شارٹ ٹرم کے لیے بھی ہی کین بی بیسٹ، اگر ان کو چانس دیا جائے ڈیلیور کرنے کا، اور اگر وہ پورے ریزالو کے ساتھ آئیں اور اللہ کرے کہ وہ کر سکیں کچھ اگر وہ آتے ہیں. تو آج کا یہ میرے خیال ہے وی لاگ یہی ہے. باقی آج انشاءاللہ دوسرا وی لاگ میں لوڈ کروں گا. انڈیا جو پاکستان میں ایک کیمپین چل رہی ہے فورن ڈائسپورا کے خلاف، یوز لیس، دیکھیں اب اس طرح کی حرکتیں، یہ وہی مافیاز ہیں جو بیٹھے ہوئے فالتو میں. بہرحال لیکن ہم اس کا میرے خیال اس میں ڈسکس کریں گے کہ انڈیا کے اس موضوع کے طور پہ کہ بھی ہاؤ انڈیا بیکیم اکنامک پاور، اس میں یہ تفصیل سے ڈسکس کریں گے. تو میری طرف سے خدا حافظ.